بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے آج کا کہ اے رب ہمیں آزمائش سے بچا۔ دیکھیں، شریعت کے جو احکام ہیں، طریقت اس سے آگے ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شریعت جو ہے اس کے خلاف ہوتی ہے، طریقت بالکل خلاف نہیں ہوتی، یہ اس سے آگے ہوتی ہے۔ شریعت مکمل ہونے کے بعد جب کوئی آدمی طریقت کا راستہ اختیار کرتا ہے، پیر و مرشد اختیار کرتا ہے، تو پھر راہ سلوک شروع ہوتا ہے۔ وہاں بھی یہ نہیں کہ اب طریقت کے احکام جو ہیں وہ منسوخ ہو جائیں گے۔ شریعت کے اعمال اسی طرح کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے آگے ان کے ساتھ اور جو مجاہدہ نفس وغیرہ ہے اس کو طریقت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، شریعت کے احکام جو ہیں وہ چھوڑ دو۔ وہ جو چھوڑ دے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، بزرگی تو بہت دور کی چیز ہے۔ تو شریعت کے بعد شریعت سے آگے طریقت شروع ہوتی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ شریعت کے احکام پر عمل کرتے کرتے جب آدمی راہ سلوک اختیار کرتا ہے، پھر مجاہدہ نفس وغیرہ جو ہے اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ ہمیں آزمائش سے بچا، یہ طریقت میں بالکل جائز نہیں ہے، طریقت کے خلاف ہے، اور یہ قرآن پاک کے ہی خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، مومنوں سے مخاطب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ کس طرح؟ صحت دے کر آزماؤں گا، بیمار کر کے آزماؤں گا، رزق زیادہ دے کر آزماؤں گا، اور رزق کم کر کے آزماؤں گا۔ یہ یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ عزت، ذلت، رزق، صحت، ہر چیز دے کر آزماتے ہیں کہ اب یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، کیا نعمت پر شکر کرتا ہے، آزمائش پر صبر کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ثابت قدم رہے تو پھر میں تمہیں خلافتوں سے نوازوں گا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلافتیں عطا کرتا رہا ہوں۔ ہم سے پہلے تو بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو وہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، جن کو غیر مطلق نبی کہتے ہیں، اب ان کی جگہ حضور کی امت میں اولیاء کرام ہیں۔ تو ان کو بھی ضرور آزمائے گا، اور ایمان والوں کو بھی آزمائے گا۔ جو گناہ گار یا کافر ہیں ان کو نہیں آزماتے اللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیں، آزمائش اور سزا دو چیزیں ہیں۔ جو ایمان پر چلتے ہیں لوگ، جنہوں نے ایمان مرشد کامل سے حاصل کر لیا ہے، ان پر آزمائش آتی ہے، ولیوں پر آزمائش آتی ہے، نبیوں پر آزمائش ہوتی ہے۔ اور جو گناہ گار ہیں اور کافر ہیں ان کے لیے سزا ہوتی ہے۔ ان کو اگر بیماری آتی ہے تو ان کے مراتب بلند نہیں ہوتے، ان کے گناہ گاروں کے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کافروں کے لیے وہ سزا جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ شکل ایک ہے سزا کی، اور آزمائش کی شکل تو ایک ہے۔ آدمی کے حالات دیکھ کر پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ عین قرآن و سنت کے مطابق اور کسی مرشد کامل سے نور ایمان حاصل کر کے چل رہا ہے راہ سلوک پر، اس پر اس طرح کوئی بیماری آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کی آزمائش آتی ہے، تو وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے مراتب بلند ہوں گے اگر ثابت قدم رہا تو۔ اور جو دوسرا آدمی ہے اس پر اگر اسی طرح کا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا بخار جو ہے وہ ایک مہینے کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک دن کے بخار سے۔ لیکن یہ وعدے اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں سے ہیں، اور جو مومن ہیں اگر وہ ثابت قدم رہیں ان کے مراتب اور بلند کرتے ہیں۔
تو یہ کہنا کہ ہمیں اس سے بچا، یہ تو بھائی قرآن کے خلاف ہے۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ میں ضرور آزماؤں گا۔ جس طرح پچھلے نبیوں کو دیکھ لیں، اب ایوب علیہ السلام دیکھیں، یہ بڑے خوشحال تھے، لینڈ لارڈ آدمی تھے اور اللہ کے نبی تھے، سچے نبی تھے۔ ان کی 7 بیویاں تھیں اور 7 علیحدہ علیحدہ گھر تھے، ہر گھر میں ایک بڑا لنگر خانہ تھا۔ تو روزانہ پورے خاندان کی ایک بیوی کے گھر میں دعوت ہوتی تھی، باقاعدہ سب لوگ وہاں آتے تھے اور دعوت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ بہت خوشحالی اور خوش جو تھے وہ زندگی گزار رہے تھے، خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو شیطان نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، یہ ایوب تیرا بندہ جو ہے، تیرا نبی جو ہے، یہ تو خوشحالی کی وجہ سے، بیوی بچے ہیں، 7 بیویاں ہیں، 7 گھر ہیں، سب کے بچے ہیں، تو یہ تو ان کی خوشی کی وجہ سے تیری عبادت کرتا ہے۔ اگر تو اس پر مجھے اختیار دے تو پھر میں دیکھتا ہوں کیسے تیری عبادت کرتا ہے۔ تو وہ آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے کہ ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لے، یہ میرا خالص بندہ ہے، یہ میری عبادت اسی طرح کرے گا۔ تو اس نے، شیطان نے کیا کیا، جس گھر میں دعوت تھی، سب جب ان کے بیوی بچے آ گئے تو وہ پہلے آ جاتے تھے، اور ایوب علیہ السلام اور جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہ بیوی آپ کی جو تھی وہ آپ کے ساتھ آتے تھے، بچے سب موجود تھے۔ تو اس نے کیا کیا، کمبخت نے وہ مکان گرا دیا ان کے اوپر، سب بچے شہید ہو گئے۔ اور ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر کر کے، صبر کر کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اب تو آزمائش تھی، آپ اسی طرح پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ یہ صحت پر جو ہے نا، اس کو صحت بہت اچھی ہے اس لیے کرتا ہے، اس کی صحت پر بھی مجھے اختیار دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو صحت پر بھی تیرا اختیار ہے، یہ میرا بندہ پھر بھی اسی طرح میری عبادت کرے گا۔ تو اس نے پھر آپ کے ناک کے راستے زہر پھونک دیا اندر، جس سے آپ کو بہت گندی بیماری ہو گئی، آپ کے جسم میں کیڑے ہو گئے۔ تو پھر بھی آپ اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے اور خوش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور کبھی کوئی اگر وہ کیڑا گر جاتا تھا جسم سے تو اس کو اٹھا کر پھر اپنے اوپر رکھتے تھے کہ اللہ نے مجھے تیری خوراک بنایا ہے، تو مر جائے گا نیچے جا کر۔ تو اس طرح وہ پھر بھی اللہ کا اسی طرح شکر گزار بندہ رہے، عبادت کرتے رہے۔ پھر صحت ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی، علاج ہو گیا، تو پھر آپ بستی میں آ گئے، اپنی جگہ میں آ گئے، تو پھر تبلیغ شروع کر دی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟ وہ بیماری کی حالت جو تھی وہ ٹھیک تھی یا اب ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھی اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو وہ حالت بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ 70 مرتبہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے، میرا حال دریافت کرتے تھے۔ تو اب جب صحت ہو گئی ہے تو کبھی دن میں 1 دفعہ بھی نہیں پوچھا۔ تو وہ تو اللہ کے قرب میں، اللہ سے باتیں کرنے سے، اللہ کے ایک نزدیک ہونے میں خوش تھے، اور انہوں نے آزمائش سے یہ نہیں عرض کیا کہ باری تعالیٰ آزمائش سے بچا۔ سب نبی یہ دعا کرتے تھے، ولی بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اس میں ثابت قدم رکھنا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کا دیکھ لیں کہ کافروں نے، جو یہود اور یہودی علماء جو تھے، انہوں نے آپ کو آرے سے چیر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ٹائم بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اے زکریا آہو بکا مت کرنا، نہیں تو نبیوں کے دفتر سے نام کاٹ دوں گا۔ تو آپ نے بالکل نہیں کیا، کوئی گریہ زاری نہیں کی، دعا نہیں کی، یہ نہیں کہا مجھے بچا۔ تو آپ، اللہ تعالیٰ نے بات چیر جاؤ، کیونکہ آپ کے مراتب بلند ہونے تھے، آپ کو معراج ہوئی ہے اس وقت آرے کے نیچے۔ اور وہ کفار جو تھے، یہودی علماء جو تھے، انہوں نے لعنتی ہونا تھا، وہ لعنتی ہو گئے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، طائف میں کافروں نے کس قدر آپ کے پتھر مارے کہ آپ زخمی ہو گئے، کس قدر انہوں نے خباثت کی۔ تو فرشتہ آ گیا کہ سرکار آپ کو
मक्के शरीफ पहुंचाता हूँ और इनको मैं गर्क करता हूँ, दो पहाड़ों के दरमियान पीस देता हूँ। तो आपने फिर भी देखे, ये नहीं कहा कि पीस दो इनको, इन्होंने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, मेरे पाँव ज़ख्मी हो गए हैं, खून बह रहा है। तो फिर भी आपने फरमाया कि नहीं, अल्लाह तबारक ताला इनको हदायत दे दें, इनकी मैं देख रहा हूँ कि इनकी औलादें जो हैं वो पक्के सच्चे मुसलमान हो जाएंगे। अगर गर्क कर दिया, आज ख़त्म कर दिया, तो तबलीग किनको करनी है। तो आपने भी उस पर देखें फिर भी सब्र किया, और अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं सब्र वालों के साथ हूँ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो सब्र करते हैं तो अल्लाह साथ हैं, शुक्र वालों के साथ नहीं फरमाया कहीं भी। तो आजमाइश पे सब्र करते हैं, साबित कदमी की दुआ करते हैं कि मौला हमें इसमें कामयाबी अता फरमा और सब्र अता फरमा और इसमें कामयाबी अता फरमा। तो ये तो जो शरीयत के लोग हैं उनके लिए तो सही है, जो तरीक़त के लोग हैं उनके लिए ये सही नहीं है। ये औलिया कराम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ हो जाता है। अगर दुआ मांगें कि जी हमें आजमाइश से बचाना, भाई आजमाइश जो है वो मुराद बुलंद करने के लिए आती है। जिस तरह अलामा साहब फरमाते हैं ना, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आजमाइश तो मुरातब की बुलंदी के लिए आती है। और इसी तरह देख लें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी सब्र किया, उस टाइम बेचैन नहीं हुए, दुआएं नहीं मांगी कि बारी ताला हमें बचा, इस जो आजमाइश है इससे हमें निजात दे दे। नहीं, साबित कदम रहे और साबित कदम रहने की दुआ मांगी। इसी तरह किसी भी नबी या वली ने ये दुआ नहीं मांगी कि हमें आजमाइश से बचा, बल्कि ये दुआ करते थे कि बारी ताला आजमाइश में हमें साबित कदम रख, हमें सब्र अता फरमा, उसमें कामयाबी अता फरमा। तो इस तरह आगे आगे देखें, आजमाइश में कामयाबी की दुआएं करते थे। काफरों की आजमाइश नहीं होती, उन पर अजाब होता है। और जो जो समझे ना बहुत गुनाहगार हों, बिल्कुल ही दीन के ख़िलाफ़ अमाल हों, उन पर भी अजाब आता है, उन पर भी आजमाइश नहीं आती। जिस तरह एक बुज़ुर्गों का वाक़या है कि वो किसी इलाके में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि मकान, बड़े अच्छे मकान बने हुए हैं, महल टाइप मकान हैं, और आबादी जो है उनमें वो कोई 20% लोग रह रहे हैं मकानों में, बाकी मकान खाली हैं। तो लोगों से पूछा कि भाई ये क्या बात है, ये लोग कहाँ चले गए जिन्होंने ये इतने अच्छे मकान बनाए थे। तो लोगों ने बताया कि हजूर वो गए कहीं नहीं, यहाँ एक बादशाह आता है, बड़ा जालिम बादशाह है, साल के बाद आता है और सब लोगों को बाहर मैदान में निकाल लेता है। उसके पास उसके साथ बहुत बड़ा लश्कर होता है। वो दो सवाल पूछता है, हमारे बड़े जो हैं वो सही जवाब देते हैं। सवाल ये हैं, पहले वो पूछता है पहला सवाल कि तुम्हें किसने पैदा किया। तो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जी हमें अल्लाह ने पैदा किया। फिर वो पूछता है बताओ मुझे किसने पैदा किया। तो हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जी आपको भी अल्लाह ने पैदा किया। तो इस जवाब से वो बहुत गुस्से में आ जाता है और लश्कर को हुक्म दे देता है कि इनको कत्ल कर दो। बस कत्लो गारत शुरू हो जाती है, कत्लाम शुरू हो जाता है। जो इधर छुप छुपा कर बच गए, भाग दौड़ गए, वो बच जाते हैं, ये बचे हैं, बाकी उसने कत्ल कर दिए हैं। तो बुज़ुर्गों ने फरमाया अच्छा मैं यहीं रहता हूँ, अब जब बादशाह आए ना तो आपने नहीं जवाब देना, मैं जवाब दूंगा उसको। तो आप रह गए वहाँ, जब उसका टाइम पूरा हो गया तो वो बादशाह लश्कर समेत आ गया, सब लोगों को निकाल लिया बाहर मैदान में, और चारों तरफ लश्कर जो था वो खड़ा हो गया। तो लोगों ने कहा जी हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो आज इस दफ़ा आपको जवाब देंगे। तो उस बादशाह ने कहा ठीक है उनको ले आओ। तो वो बुज़ुर्ग गए, अल्लाह के वली, तो उसने वही दो सवाल कि जी आपको किसने पैदा किया। आपने फरमाया हमें अल्लाह ने पैदा किया। उसने कहा मुझे किसने पैदा किया। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया तुझे हमने पैदा किया। तो वो कहने लगा अपने लश्कर को, भाई समझ गए हैं ये, चलो वापस चलो, किसी को भी कत्ल नहीं किया। अब लोग पूछने लगे कि हजूर हमारे बड़े जो थे वो सही जवाब देते कि सबको अल्लाह ही पैदा करता है। तो इसको इतना गुस्सा होता लगता था, इतना नाराज़ होता था, तो आपने उल्टा जवाब दिया।
تو آپ نے فرمایا بھائی الٹا نہیں، میں نے سیدھا جواب دیا ہے، کیونکہ دیکھیں مخلوق کو اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اس نے جو کہا نا کہ اب سمجھ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں سمجھے۔ تو بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھیں مخلوق کو اللہ پیدا کرتے ہیں، یہ مخلوق نہیں تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ عذاب کو مخلوق خود پیدا کرتی ہے اپنی بدعمالیوں سے۔ جب میں نے کہا کہ تجھے ہم نے پیدا کیا، اس نے اس لیے کہا کہ اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ میں اللہ کا عذاب ہوں، نہ برے عمل کریں گے نہ عذاب آئے گا۔ تو اس طرح دیکھیں بھائی، یہ عذاب کا آنا جو گناہ گار، نہایت گناہ گار لوگ ہیں، جو سرکش ہیں، ان کے لیے تو عذاب ہوتا ہے، آزمائش نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں اللہ کے ولی جو ہیں، جب نبیوں کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی وہ سمجھ جاتے تھے کہ بھئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس طرح اب انہوں نے دیکھیں سمجھ لیا کہ بھئی یہ تو اللہ کا عذاب ہے، یہ آزمائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی تجھے تو ہم نے پیدا کیا، تو انہوں نے کہا یہ سمجھ گئے ہیں، اب نہ الٹے پلٹے کام کریں گے نہ عذاب آئے گا۔ تو اس طرح جب سالک راہ سلوک پر چلے گا، نفس امارہ جو ہے پھر نفس لوامہ سے ترقی کر کے مجاہدہ نفس کرنے سے نفس مطمئنہ کی حالت میں آ جاتا ہے، تو پھر ہر حال میں سالک جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے، پھر سلامتی اور بہتری کی دعا کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ کب رہے گا راضی؟ جب نفس مطمئن ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ سے راضی ہونا کیا ہے؟ یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، میں بھی ان سے راضی ہو گیا، ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو راضی ہونا کیا ہے؟ کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے۔ اللہ سزا میں رکھے، جزا میں رکھے، صحت مند رکھے، بیمار رکھے، تو جو اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے نفس کو مطمئن کر لیا ہوتا ہے، جن کی روح ترقی کر کے عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت تک ترقی کر جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے راضی رہتے ہیں۔ وہ پھر آزمائش سے بچنے کی دعا نہیں کرتے، آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں اور ان کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اس طرح بھائی یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اگر شریعت اور طریقت کو گڑمڑ کرو گے پھر تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ شریعت ظاہری احکام بتاتی ہے اور طریقت اندرونی پاکیزگی بتاتی ہے۔ جب قلب جو ہے اللہ کا عرش ہو جائے گا تو پھر اس کی رضا پہ راضی رہے گا، ورنہ نفس جو ہے یہ راضی نہیں ہوتا، یہ تو اللہ سے بھی شکایتیں کرتا ہے کہ کسی اس کو کیا دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ کسی بھی نعمت پر یہ دوسرے کے لیے اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ تو سب کچھ مجھے ہی ہونا چاہیے تھا۔ کسی کو خوشحالی ہو تو یہ کہتا ہے اس کو میرے سے زیادہ دولت مل گئی، اب میرا کیا قصور ہے، یہ اللہ سے شکایتیں کرتا ہے، اللہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو جب آدمی نفس کو مطمئن کر لے راہ سلوک پر چلتے ہوئے، اس کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ مرشد کامل شرط ہے۔ مرشد کامل نصیب ہو گئے تو پھر تو بھائی یہ راستہ طے ہوگا، پھر آدمی آزمائش میں صبر کرے گا اور اس کے مراتب طے ہوں گے۔ اور نہیں تو ان کو اولیاء کرام کی باتیں جو ہیں وہ الٹی نظر آتی ہیں، جیسے ان لوگوں کو نظر آئیں کہ جی سب کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے، آپ نے الٹا جواب دیا ہے، حالانکہ وہ جواب صحیح تھا۔ تو اس طرح ولیوں کی باتیں مخلوق کو سمجھ نہیں آتی تو یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق اور عقل سلیم عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔